1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا تھا؟ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا۔ ٹائٹینک میں 1500 لوگ سوار۔ ٹائٹینک 1200 دنوں میں بنایا جانے والا جہاز تھا، لیکن یہ جہاز صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا تھا؟ تو ٹائٹینک کی 6 غلطیاں تھی جس کی وجہ سے ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں ڈوب گیا تھا۔ ایک اور نئے ویڈیو میں پیش سے خوش آمدید۔ مسٹیک نمبر 1۔ ناظرین، ٹائٹینک کے کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے خبر موصول ہوئی تھی کہ کسی بھی صورت صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ کیپٹن اسمتھ نے شروع سے ٹائٹینک کی رفتار کو تیز رکھا تھا، اور یہی تھی ٹائٹینک کی پہلی غلطی، کیونکہ کوئی بھی گاڑی ہو، مشین یا پھر جہاز، ان کی کئی آپریٹنگ پروسیجر ہوتے ہیں جن میں سپیڈ لمٹ بھی ان پروسیجر کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائلیٹ کیا تھا۔ مسٹیک نمبر 2۔ ناظرین، ٹائٹینک کا سفر جاری تھا۔ یہ 14 اپریل کی رات سمندر میں ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ اسی رات ایک اور جہاز ٹائٹینک سے کچھ آگے تھا۔ اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو وائرلیس پر آئس برگ کی وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ وارننگ ٹائٹینک کو کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن ٹائٹینک کے وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے یہ وارننگ ان سے مس ہو گئی، اور یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری غلطی، کیونکہ اگر ان وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین بھی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3۔ ٹائٹینک کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے کافی امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو گئی۔ ٹائٹینک بے خوف انداز سے آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن اب بھی ٹائٹینک کے بچنے کا چانس تھا، کیونکہ ٹائٹینک کے پہرے دار الرٹ تھے اور وہ آئس برگ کو دور سے دیکھ کر کیپٹن کو اطلاع کر سکتے تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن ان کے پاس دور سے دیکھنے کے لیے دوربین ہی نہیں تھی، اور یہ تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ مسٹیک نمبر 4۔ کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا کہ آئس برگ کی خبر ملتی ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا آرڈر بھی دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے ٹائٹینک کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلے کی کمی کی وجہ سے آئس برگ ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی اب بھی کافی امید باقی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، اور شاید ہوتا بھی ایسا اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگے تھے وہ سٹیل کی نہیں تھی بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اس لیے جہاز آئس برگ سے ٹکراتی ہی ان کے ریوٹس کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن اسمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کی بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کی 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ ڈوب نہیں سکتا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے پانی چوتھے فلور تک جا پہنچا تھا، اور ٹائٹینک آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ اب پیسنجرز کو بچانے کے لیے لائف بوٹ کا استعمال شروع کیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دی۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ پیسنجر تھے 1500 اور بوٹس تھے صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6۔ ہر طرف افراتفری تھا اور ہر کوئی لائف بوٹ میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس لوگوں کو ترجیح دی تھی۔ اگر کشتیوں کو پورا بھر لیتے تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ بہرحال 2:45 پر ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔